بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک موسم کے اعتبار سے انار کے حوالے سے ہے، جو کہ بہت سارے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ ایسا پھل ہے جو ہر جگہ پایا جاتا ہے، اور اس کا جو پھل ہے وہ جولائی سے ستمبر تک آتا ہے، اور پورے ملک میں ہمارے پاکستان میں خصوصاً اس کی پیداوار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح افغانستان کا جو ایک شہر ہے قندھار، اس کا جو انار ہے وہ بھی بڑا مشہور ہے، وہ بھی ہمارے پاکستان میں آتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جو آج کے میں اس ویڈیو میں آپ کو خواص انشاءاللہ بتاؤں گا، جس میں اس کی خوبیاں اور اس کے جو خواص ہیں وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا زبردست قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار فوائد رکھے ہیں، اور اس کے دانوں کو ہی آپ دیکھ لیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے دانے اتنی انتہائی ترتیب کے ساتھ پیدا کیے ہیں اور جوڑے ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اس کی خوبیوں میں جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایسا پھل ہے جو ذہنی اور جسمانی قوت کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ جو ہے پھل دل کو قوت بخشتا ہے اور بھوک بھی بڑھاتا ہے۔ اسی طرح جب کھائیں تو اس میں کھانے میں بھی لذت پیدا کرنے والا اور پیاس کو بجھانے والا ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور یہ خون کو صاف کرنے والا بھی ہے۔ اسی طرح بخار کو دور کرتا ہے، کھانسی کو بھی ختم کرتا ہے اور پیشاب آور ہے۔ اور اسی طرح انار سے جو سیلان خون ہے، یعنی جسم میں سے کوئی ایسا حصہ جس میں سے خون بہہ رہا ہو، تو یہ اس کے کھانے سے رک جاتا ہے۔ اور اسی طرح انار کے چھلکے سے پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ مر جاتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جڑ سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی چھال کو استعمال کرنے سے جو انسانی چہرے کا جو حسن ہے وہ نکھرتا ہے، سوزش دور ہو جاتی ہے اور زخم جو ہے بھر جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو اس کے مختصراً خواص میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب میں اس کو اس طریقے کے ساتھ کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ حاصل ہو، وہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، کیسے آپ نے اس کو اپنے نسخہ جات میں یا ٹوٹکوں میں استعمال کرنا ہے، تو وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ جس انسان کے جسم پر داغ ہوں اور چہرے کے اوپر چھائیاں ہوں، وہ اگر اس کا یعنی انار کے چھلکا کو اتار کر اور پھر اس کو سکھا کر، اور اس کے بعد جب یہ سوکھ جائے تو اس کو یعنی گرائنڈ کر کے پیس کر اس کا باریک صفوف بنا کر عرق گلاب کے ساتھ ملا کر ابرن کی طرح لگائیں، تو اس سے جسم کے داغ اور چہرے کی جو چھائیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ایسے مریض جن کو دست پیچش وغیرہ ہوں، خصوصاً یہ گرمیوں کے اندر آ جاتے ہیں، گرمی زیادہ لگنے سے، لو لگنے سے، یا ویسے بھی عام کسی موسم میں ہوں، تو اس میں یہ کام کریں کہ 15 گرام انار کے خشک چھلکے اور 2 لونگ دونوں کو پیس کر 1 گلاس پانی میں 10 منٹ تک ابالیں، پھر چھان کر آدھا کپ روزانہ صبح، دوپہر اور شام، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک یہ آپ 3 مرتبہ مریض کو پلائیں۔ اس سے چاہے جتنے مرضی پرانے دست اور پیچش ہوں ان کو آرام آ جاتا ہے، اور اس کا اگر رس بھی پلائیں تو اس میں بھی انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح معزز ناظرین، جن لوگوں کو خونی بواسیر کا مرض ہوتا ہے، اگر وہ 8 گرام انار کے چھلکوں کے صفوف کو صبح شام تازہ پانی کے ساتھ لیں تو اس سے خونی بواسیر میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو زیادہ پیاس لگتی ہو، اگر وہ انار کھائیں یا اس کا رس پئیں تو اس سے پیاس کی جو حدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کو متلی قے زیادہ ہوتی ہے یا ان کو عام طور پر یہ عارضہ رہتا ہے، تو وہ اس کا رس پئیں تو اس سے بھی یہ مرض جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، جن لوگوں کے پیٹ درد عموماً رہتے ہیں یا جب کبھی ہوں، تو وہ اگر انار کے دانوں پر تھوڑا سا نمک لگا لیں اور ساتھ پیسی ہوئی کالی مرچ چھڑک کر چوس لیں، یعنی اس کو کھا لیں ان دانوں کو، تو وہ پیٹ جو درد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انار کا جو رس ہے پینے سے دل کو تقویت ملتی ہے اور دل کے اندر جو گھبراہٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے، خصوصاً خواتین کو یا بچوں کو، اگر وہ
انار کھائیں، اس سے جو خون کی کمی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، جن لوگوں کو پیشاب جل کر آتا ہے ان کو اگر وہ آپ صبح شام آدھا گلاس یا ایک گلاس کم از کم اس کا رس پلائیں تو اس سے پیشاب کی جلن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور مثانہ جو ہے اس کی بھی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو بخار، باری کا بخار یا ملیریل بخار، اس کے اندر بھی اگر آپ اس کو رس پلائیں تو انشاءاللہ تعالی اس مرض میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بچوں کو خصوصاً جو نکسیر پھوٹتی ہے تو اس میں بھی آپ اس انار کا رس پلائیں تو انشاءاللہ تعالی نکسیر کا عارضہ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ کم از کم ہفتہ یا 10 دن کم از کم نکسیر کے مریض کو آپ یہ پلائیں جوس، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوگا۔ تو معزز ناظرین، یہ تو ہیں مین جو میں نے آپ کو اس کے نسخہ جات بتلائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ آج کی لازماً پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو برائے کرم اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر میں بٹی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ایک اور ٹاپک پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔